اٹھا رہے ہوتے ہیں. پیسہ جب آئے نا آپ کے پاس تو کام کم کرو, اپنے کاموں کو پھر دین کی تبلیغ میں زیادہ لگاؤ, باقی سارا کام کس سے لو؟ بولا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور بندہ رکھ لو. اگر پیسہ زیادہ ہے, نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرولنگ میں ہی سارا پیسہ خرچ ہو جائے آپ کا. تو میرا اپنا اصول یہی ہے, میرا جو اپنا لائف اسٹائل ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فارغ کرو. جو کام دوسرے سے لے سکتے ہو وہ خود بولو نہیں. میں جامعۃ الرشید میں تقریباً 22-23 سال ہو گئے فتوے کا کام بھی کر رہا ہوں نا. مسائل آتے ہیں وہ لکھتا ہوں میں, مسائل آتے ہیں. یہ میں اپنے شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو, میں آپ کو موٹیویشن کے لیے کہ یہ زندگی کا اصول بنا لو. فتویٰ لکھتا ہوں میں, جو مسائل آتے ہیں پھر سینئر مفتیان کرام اس کو دیکھتے ہیں. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ بھئی میں فتویٰ لکھ رہا ہوں, کمپوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, پھر اس پہ حدیث تلاش کرنی ہے, وہ لگانی ہے, پھر اس قرآن کی آیت دلائل لکھتے ہیں, پھر فقہ کی عبارتیں, ایسے پورا فتویٰ ہوتا ہے کمپلیٹ. تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ یار یہ میں بیٹھ کے گھنٹہ کیوں لکھوں, یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, کمپوزر سے کرواؤ یہ کام, ٹھیک ہے نا, یہ کام کس سے کرواؤ. تو میرا اب ٹائم کم خرچ ہو رہا ہے, آؤٹ پٹ زیادہ ہے. تو آپ کے اگر کچھ بھی مالی حیثیت آپ کی اللہ نے اس میں کچھ برکت دی ہے تو اس پیسوں کو سب سے زیادہ ٹائم بچانے میں استعمال کرو, پھر بچا کے اس ٹائم کو اس کام میں لگاؤ جو دوسرے نہیں کر سکتے. یہ کام تو کمپوزر بھی کر لے گا نا. ارے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک عالم دین اگر سبیل لگا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کہ پیاسوں کو میں کیا پلاؤں گا, پانی, تو وہ گنہگار ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو علمی صلاحیتوں میں لگاؤ. اس کام کے لیے آپ کسی اور کو بٹھا دو کہ بھئی مٹکوں سے پانی پلائے کرے لوگوں کو, یا لوگوں کو ترغیب دو. اگر پیسے دے کے نہیں بٹھا سکتے تو ترغیب دے کے بٹھا دو نا, ثواب تو ہے نا اس میں. آپ کیا کرو, آپ جو کام دیکھو, ایک ڈاکٹر کے حق میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, عالم کے حق میں سمجھ میں نہیں آتی. ایک ڈاکٹر کلینک بند کر کے اے او کلینک کا کوئی ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہو جس کا کام ہے ہڈی جوڑنا, اس سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو, وہ کیا کرے, سبیلے لگا کے بیٹھ جائے. لوگ کہیں گے وہاں ہڈی ٹوٹے ہوئے لوگ پڑے ہوئے, بھائی یہ تو ان کو جا کے جوڑ دے, یہ پانی میں پلا دوں گا. کیونکہ میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا کہ عالم کا کام نہیں ہے سبیلوں سے پانی پلانا, تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مولوی لوگ خود گھنے بنے ہوئے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں پانی پلاؤ. بھائی آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس سے اونچا کام کرو نا. تو اسی طرح کاروباری لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں, تمہارے پاس اگر کوئی قابلیت ہے تو تم جو کام ملازمین سے لے سکتے ہو وہ خود کیوں پان کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو, سمجھ رہے ہو. لیکن کنجوسی, پیسہ کہیں بھی خرچ نہ ہو, یہ کنجوسی ہے. اس پیسہ خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے درجنوں لوگوں کو آپ کی وجہ سے ملازمت مل جاتی ہے, ان کا بھی بیچاروں کا پیٹ بھرتا ہے. میں ایک بڑے جنرل اسٹور گیا شاپنگ کے لیے, فرسٹ ٹائم 4-5 سال پہلے. 3 گھر تھے نا, تو کسی نے کہا کہ آپ جو محلے کی راشن سے دکان لیتے ہو, دکان سے راشن لیتے ہو, تو آپ جاؤ بڑے اسٹور پہ, ہول سیل کے حساب سے ملے گا, آپ کی اتنی بچت ہوگی اور پورے مہینے کا راشن آ جائے گا ایک ہی دفعہ, بچت بھی دبا کے ہوگی. سمجھ رہے ہیں. میں چلا گیا, میں نے کہا چلو یار, لوگ ساری دنیا ہی مجھے پاگل کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب 3 گھروں کا راشن ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہا ہے, تو اس کی ریٹ بھی زیادہ ہے اور ٹینشن بھی زیادہ ہے, تو کیوں نہ آپ پیسہ بچاؤ. بھائی کیا خیال ہے, بڑے اسٹور سے لو. آپ دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹوروں پہ کتنا رش ہوتا ہے. ہم بھی نکل لیے 2 تاریخ یا 3 تاریخ کو, ایک دوست کو لیا, ہم نے کہا چلو بھائی, اب ہم وہ ٹرالی لے کے گھوم رہے. او بھائی یہ والا شیمپو کہاں ہے, وہ ادھر رکھا ہوا ہے, وہاں جا رہے ہیں شیمپو لینے کے لیے. یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کون سا والا شیمپو گھر والوں نے لکھا ہوا ہے. چل بھائی یہ شیمپو بھی ہے. وہ بندے سے پوچھنا پڑتا ہے نا, پہلے تو بندہ ہی کون ہے پہلے تو وہ تلاش کرو, کس سے پوچھیں. تو وہ وہاں رکھا ہوا ہے, ادھر جا کے وہاں سے ادھر جا کے 1.5 گھنٹہ ہمارا برباد ہو گیا.
پھر ہم عجیب سے نا 1.5-2 گھنٹے تو گئے تیل لینے. اس کے بعد ہم نکلے, وہ گرم مسالہ وہاں سے لینا ہے, تو چٹنی مسالہ وہاں سے لینا ہے, تو زیرہ وہاں سے لینا ہے, تو فلانا. بھائی وہ پاگل ہو کے میں نکلا نا وہاں سے. اس کے بعد میں نے اس بندے کے ذمے لگایا کہ یار کیلکولیشن کر, بچت کتنی ہوئی ہے, 3 گھروں کا سودا لیا ہے, تو ذرا کالو کیلیشن کر کے, کیلکولیشن اور کالو کیلیٹر کو پتہ ہی ہوگا, ذرا بتا یار. تو پتہ نہیں کتنی بچت ہوئی تھی, 1000 روپے کی, 1500 کی, 2000 کی. میں نے کہا یار یہ بیچارہ غریب جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا سا کھوکھا, یہ اس کا حق نہیں ہے کہ 1000 اس کو دے دو؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے. میں نے کہا یہ اس بیچارہ یہ کہ پاگل ہے یہ کہ چوری کرے گا, یہ ڈاکے ڈالے گا. سارے ان بڑے بڑے